پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نبوت دے دیں گے اور دنیا میں انہیں بھیجیں گے، اور اس میں خاص طرح کا ایک نور ایک شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، اور یہ اس کی خوبی ہے کہ ہم نے اس پہ اتنے انوار اور برکات کو جمع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا پروردگار اس کی عمر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 برس اس کی عمر ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اس زمانے میں لوگوں کی ایوریج جو عمر کی ہے وہ تو ہوگی 100 برس، تو میرے بیٹے کو 100 برس کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم نے بس طے کر لیا، اسے نہیں بدل سکتے۔ تو آدم علیہ السلام سوچتے رہے۔ پھر مسند احمد میں آتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے اپنی عمر دے دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم یہ مان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا پروردگار 40 برس میرے اس بیٹے کو دے دے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بلا کے کہا کہ ایک تحریر لکھو کہ آدم نے علیہ السلام نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال اپنی زندگی کے لیے اور اس سے دستخط کرا، اور وہ دستخط کرا کے خدا نے اس تحریر کو حکم دیا فرشتوں کو کہ اسے محفوظ رکھو، اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ 1000 برس تمہاری عمر تھی اور 40 برس تم نے اپنے بیٹے کو دے دیے۔ جب ٹھیک 960 برس گزر گئے تو فرشتہ آیا، اس سے کہا چلیں، تو انہوں نے کہا 40 برس باقی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹا اور اللہ نے فرمایا مجھے پتا تھا یہ یہی کہے گا، یہ لے جاؤ تحریر اس کو دکھاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی تحریر دیکھی تو انہوں نے کہا چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نسی آدم فنسی ذریتہ، مجھے پتا تھا کہ آدم بھولے گا اور یہ عادت اس کی اولاد کو بھی پڑ جائے گی باتیں کہہ کے بھول جانے کی، اسی دن کے لیے ہم نے یہ تحریر رکھوا لی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 100 سال کی عمر دی، اور خدا نے ان پر اتنا احسان فرمایا تھا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اللہ کے فرشتے، پرندے، پہاڑ ان کے ساتھ مل کر پڑھا کرتے تھے، کیا سما بچ جاتا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سنی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آج رات کو تم نے ایسا قرآن پڑھا تو مجھے داؤد علیہ السلام یاد آ گئے، لقد اوتیت مزامیر داؤد۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے قریب کی آواز تم لوگوں کو دی ہے، تم اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے۔ اسی طرح دوسری کتاب اللہ نے تورات کو نازل کیا پھر موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ تورات کو لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا 30 دنوں کے لیے۔ فَأَتَمَّ مِيقَاتَ رَبِّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ 10 دن اور آپ ہمارے پاس رہیے، تو وہ 10 دن مزید رہے، اور 40 دن کے بعد انہیں تورات دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے انجیل کو نازل کیا اور انہیں بتایا کہ تورات میں کیا کیا خرابیاں آ گئی ہیں اور ان لوگوں کی اصلاح کس سے ہوتی ہے۔ اور پھر آخر پر قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے بات اتنی سی کہ ہم کہتے ہیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ اور انبیاء علیہ السلام کے صحائف، ہم ان سب کو مانتے ہیں، اس تحریف کو البتہ جو لوگوں نے اپنے پاس سے کر لی ہے، جو لوگوں نے اس میں آیات اپنے پاس سے ڈال دی ہیں، وہ اللہ نے نازل نہیں کی تھیں۔ بس مطلقاً اتنا ماننا ضروری ہے کہ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، وگرنہ یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا، وگرنہ یہ رابطہ منقطع ہو جائے گا، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں علیہ باللہ لوگوں کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح کتابوں کے علاوہ صحیفے نازل کیے گئے۔ قرآن پاک میں آیا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور وہ صحیفے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، وہ صحیفے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی خدا نے بھیجے تاکہ دنیا میں عدل کا نظام قائم رہے، اور خدا نے اس کائنات کو جو بنایا ہے یہ چلتی رہے۔ اسی طرح اس کے بعد انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان یہ لایا جائے کہ جتنے بھی نبی اللہ نے اس کائنات پہ بھیجے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ بس اتنی مختصر سی بات ہے۔ جن لوگوں کی نبوت مختلف تھی ہے، یعنی جن کی نبوت کے متعلق دونوں رائے ہو سکتی ہیں، جیسے خضر علیہ السلام ہیں، کچھ لوگ انہیں نبی مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اور اسی طرح بعض کے لوگ جو آئے ہیں تو انہوں نے بہت تحقیق اپنی طرف سے کر دی کہ بدھا جو تھے، گوتم بدھ، یہ نبی تھے نہیں تھے۔ ان سارے لوگوں کے بارے میں احتیاط یہی ہے کہ آدمی اپنی لا علمی کا اظہار کر سکتا ہے کہ بھئی ہمیں کچھ تحقیق نہیں، اگر وہ اچھے تھے، ان کے عقائد صحیح تھے، اللہ نے ان سے کام لیا تھا اس زمانے میں، تو وہ ہوں گے انبیاء علیہ السلام میں سے، نہیں تھے تو نہیں ہوں گے، کیونکہ نبوت قطعی چیز ہے، یقینی چیز ہے،
اس کے بغیر تو بات نہیں بن سکتی. خضر علیہ السلام تک کی نبوت میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں. بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے. بہت سے اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں فی الواقع وہ نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے. بہرحال جن کی نبوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو لوگ تھے ان کے اختلاف ہے، وہ اختلاف رہے گا اپنی جگہ پہ. اجمالاً اتنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور ان میں سے 25-27 افراد ایسے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آ گیا ہے، باقی اللہ نے کسی کا نام تک نہیں لیا. اور ان کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ 1,00,000 اور کوئی 24,000 کے قریب تھے، یعنی اس سے کم ہوں گے زیادہ ہوں گے، ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے قریب تھے. تو پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ ان میں رسول بھی تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان میں جم غفیر، ایک جم غفیر تھا جس کو خدا نے رسالت دی ہے. رسالت اور نبوت میں فرق یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کے ذمہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. لوگ پھر ان کی مخالفت کرتے ہیں، پھر یہ سارا سلسلہ آگے گزرتا ہے. اور نبی جو ہوتا ہے اس تک یہ تو ضرور ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، نبوت اس کے پاس ہوتی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت کے لیے ہوں کہ لوگوں کو دعوت دیں. جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے کہا شدد بہی ازری، اللہ میری ہمت بندھا دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اللہ اس نبوت کے کام میں اکیلا نہیں کر سکتا، مجھے کوئی میرا نائب دے دے جو میرے ساتھ کام کرے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اللہ میرے خاندان میں سے کسی لڑکے کو میرے ساتھ کر دے. ہارون اخی، اللہ ہارون میرے بھائی ہیں، ان کو کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ جو تم مانگو آج ہم دیں گے، جو تم مانگو سب دے دیا. ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی دے دی، اسے ان کا مددگار بھی بنا دیا. تو یہ چیزیں اب ہارون علیہ السلام کے میں یہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کو دعوت دیں، وہ تو خود سے دیتے تھے اگرچہ، مگر موسیٰ علیہ السلام اصل تھے جو رسالت تھی ان کی. اسی لیے انہیں بڑا افسوس تھا اس بات کا کہ یہودیوں نے ان کی بات نہیں مانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بڑی اچھی طرح میرا استقبال کیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ اچھے نبی اور اچھے بھائی کا آنا بڑا ہی مبارک ہوا. اور جب میں چل رہا تھا ان سے مل کے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے حسرت سے کہا کہ افسوس یہودیوں، مجھ میں کیا کمی تھی اگر تم مان لیتے مجھے. اور میرے بعد ایک نوجوان آیا اور اس کی امت تم سے بڑھ گئی، یعنی امت میں نیکی، اعتدال، تقویٰ یہ چیزیں زیادہ ہو گئی بنسبت یہودیوں کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے وہ سن کے مجھے کہا موسیٰ علیہ السلام کیوں کہہ رہے تھے؟ تو میں نے کہا جب واپسی پہ آئیں گے تو میں انہیں تسلی دوں گا کہ آپ کا کچھ نہیں حضرت، یہ قوم ہی ایسی نالائق تھی، آپ کی ایسی چیزیں ہو گئیں. تو جب میں آیا واپس تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات مجھ سے پوچھی کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں. اس نے کہا ارجع الی ربک، اللہ کے پاس چلے جائیے، میری قوم نے 2 نہیں پڑھ کے دی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھ لے گی، آپ واپس جائیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا رہا آتا رہا یہاں تک کہ 5 جب رہ گئی تو انہوں نے کہا پھر جائیے، اللہ سے کہ اور کم کریں. تو اللہ تعالیٰ کے متعلق مجھے پھر حیا آئی. میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ گیا ہوں. تو پھر جب میں چلنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا لیا اور مجھ سے کہا کہ ما یبدل القول لدی، ہم جو فیصلہ کر لیں پھر تبدیل نہیں ہوا کرتا. ہم نے 50 نمازوں کا فیصلہ کیا اور کر دیے ہیں 5، مگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے 1 نماز پہ 10 کا ثواب دے دیا کریں گے، تاکہ یہ 40 باقی اگرچہ پڑھتے نہیں ہیں 45، مگر یہ کہ ثواب ہم انہیں اتنا ہی دیں گے جتنا ہم نے اس امت کے لیے طے کر دیا تھا. یہ خدا کی خاص عنایات ہیں جو مسلمانوں پر ہیں اور رہیں گی. تو انبیاء علیہ السلام کو اس درجے میں ماننا ضروری ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار بھی ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اب نبی بن کے آئے یا نبوت کا دعویٰ کرے علیہ باللہ، یا وہ اپنے لیے کسی ایسی شریعت کو متعین کرے جس کے متعلق اس کا عقیدہ اور یہ نظریہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منسوخ ہو گئی. ایسا شخص امت کے اجماع سے کافر ہے اور کتاب و سنت کی روح سے بھی. اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ فتنہ اٹھا تھا مسیلمہ کذاب کا، وہ پہلا شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر اس کے بعد اسود تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر ایک عورت تھی، اس نے نہیں کچھ اور نام تھا اس کا، آ جائے گا خیال میں.
ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ سارے کے سارے نبوت کے دعوے کرتے رہے۔ وہ جو خاتون تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہوا یہ کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ چیزیں شروع ہوئیں تو وہ دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، اور مسلمانوں نے تو لڑنا تھا ہی، انہوں نے کہا پہلے ان دونوں کو ٹکرانے دو، پھر دیکھو کون سی قوت غالب آتی ہے، پھر ہم اس سے بھی نبٹ لیں گے۔ تو وہ مذاکرات شروع ہوئے، اور اگلے دن وہ جب گئی قلعے میں مذاکرات کرنے کے لیے، ایک نبی بنا ہوا تھا علیہ باللہ، اور ایک جو بھی اس کی مؤنث ہیں یہ بنی ہوئی تھی، تو قلعے سے باہر نہیں آئی۔ پھر دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا دن گزر گیا، تو وہ آئی، لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تھا، کوئی وحی آ گئی کیا چیز؟ تو اس نے کہا وہ جو خدا کا نبی ہے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، اور میں تو 3 دن وہی رہی۔ تو وہ جو قوم اور قبیلہ تھا انہوں نے کہا تم حق مہر بھی لے کے آئی ہو یا ایسے ہی نکاح ہو گیا؟ اس نے کہا وہ تو خیال ہی نہیں رہا۔ تو لوگوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا تم حق مہر لے کے آؤ۔ تو حق مہر کے لیے جب واپس گئی تو انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تو اس نے چیخ کے کہا کہ میرا تمہارا تو نکاح ہو گیا تھا، تم حق مہر نہیں دے رہے۔ اس نے کہا حق مہر لے جاؤ، عشاء پڑھنی ذرا مشکل ہوتی ہے، اور فجر یہ 2 نمازیں تم پڑھ لیا کرو، 3 ہم پڑھ لیا کریں گے، یہ تمہارا حق مہر ہے۔ ایسے کھیل اور کھلونے بنا رکھے تھے، یہ مورخین نے لکھا ہے علیہ باللہ۔ اصل میں ان لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی، ایک شخص چند برس پہلے اٹھا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عربوں پر چھا گیا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی نبوت کا دعویٰ کریں، اسی طرح دنیا کمائیں اور یہ چیزیں۔ اور وہ اس چیز کو بھول گئے کہ اس شخص کی پشت پہ تو پوری وحی تھی، اس شخص کی پشت پہ تو حق تعالی شانہ خود تھے، اور وہ پشت بنائی کر رہے تھے۔ جھوٹی نبوت میں یہ چیزیں کہاں سے آ سکتی تھی؟ تو اسی طرح وہاں سے وہ سلسلہ چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دجالون کذابون، میری امت میں 30 آدمی ایسے پیدا ہوں گے جو بہت بڑے جھوٹے ہوں گے اور بہت زیادہ دجل و فریب سے کام لینے ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ خدا کا نبی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بات تحقیق کی یہ ہے کہ دیکھو میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب سے جو سلسلہ چلا تھا، اس کے بعد مختلف لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی لیے امت نے اس کو رد کر دیا کہ وہ ان دجالوں کی فہرست میں تھا۔ لیٹسٹ جو چیز آئی ہے آخری دور کی وہ یہی تھی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اپنے ماننے والوں کو نبوت کی دعوت دی، پھر اور بہت سی چیزیں تھیں، اس کے تذکرے کا موقع نہیں، مگر یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کسی شخص کو ان کے اطلاع ہو جائے عقائد کی، اس کے باوجود انہیں مسلمان سمجھے گا تو خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبوت تو بہت دور کی بات ہے، صرف اتنا مان لینا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت آ سکتی ہے یا نبوت جاری ہے، یہ خود کفر کا جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرما دی تھی کہ آئندہ سے نبوت نہیں ہوگی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ الا المبشرات، ہاں خوشخبری کی چیزیں اس امت میں آئیں گی۔ اور آپ سے پوچھا گیا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا سچا خواب جو مومن خود دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ کے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ دیکھا، تو آپ نے فرمایا یہ چیز باقی رہ جائے گی، خدا کی طرف سے ہوگی، لیکن یہ کہ نبوت وہ ختم ہوگی۔ تو اس لیے جتنے لوگ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں یہ سب کی سب باتیں غلطی پہ مبنی ہیں۔ اچھا اب دیکھیے اس کے بعد ایک چیز اور رہ گئی، اور وہ ہے تقدیر، کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لایا جائے، کیونکہ سب سے پہلے جو جملہ ہم نے کہا تھا والیوم الآخر، آخرت کی بات تو پھر کریں گے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر اس کا خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ ہم تقدیر پہ آپ سے بہت مختصر بات عرض کریں، مگر اسے غور سے سنیں۔ تقدیر جس چیز کا نام ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے ان فیصلوں کی بنیاد اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ تعالی کے لیے کوئی علم کا انکار کر دے گا تو کفر ہو جائے گا۔ ٹائم جس چیز کو آپ کہتے ہیں، اللہ کے لیے ٹائم میں فرض کیجئے 1990 یہاں آ رہا ہے اور 2010 یہاں آ رہا ہے، تو ہمارے لیے تو یہ 20 سال کا پروسیس ہے جس سے گزر کے ہم 2010 تک پہنچیں گے نا۔ خدا کے لیے 1990 بھی وہی ہے اور 2010 بھی وہی۔ اللہ کا علم تو یکساں ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ 100 سال بعد کیا ہو، 1000 سال بعد کیا ہو۔ یا تو یہ مان لیا جائے کہ خدا کو پتہ ہی نہیں علیہ باللہ، تو جاہل کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نقص ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا علم یکساں ہے۔ اسے اس دن بھی یہ بات پتا تھی کہ ہم یوں امریکہ کی ایک مسجد میں بیٹھ کے بات چیت کریں گے جس دن اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ علم یکساں ہے خدا کا، اس علم کی بنیاد پر اللہ نے یہ لکھ دیا کہ یہ شخص فلاں وقت میں یہ کام کرے گا،
یہ شخص 1990 میں یوں کام کرے گا، اس کی شادی فلاں سن میں ہو جائے گی، اس کی اولاد فلاں سن میں ہو جائے گی، فلاں سن میں یہ مر جائے گا، فلاں وقت میں یہ گناہ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لکھنے سے کچھ ہم مجبور ہو گئے ہیں، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا۔ یہ اصل ہے اتنی سی بات۔ اللہ کے لکھے پہ ہم مجبور تو جب ہوتے جب ہمیں بھی کچھ پتا ہوتا نا کہ کیا خدا نے لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ مجبور کر دیا اور انسان کو تم یہ کام کرو گئی، اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پہ لکھ دیا کہ یہ شخص ایسا ہے ایسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ یہ اگر زہر کھا لے گا تو مر جائے گا، اور زہر میں یہ تاثیر خدا نے رکھ دی۔ یہ ہے کل خدا کی تقدیر، اس پہ ایمان لایا جانا ضروری ہے۔ اور اتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی ہے، 2 احادیث اگر ذہن میں رہیں تو بڑا آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھ کے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بڑے خوش تھے، تو آپ نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا آپ اس میں بیٹھ کے بحث کر رہے تھے دین کے معاملات پہ، آپ نے فرمایا کسی خاص مسئلے پہ، تو میں نے کہا تقدیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، رنگ سرخی میں تبدیل ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلی امتیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ وہ خدا کی تقدیر پہ بحث کرتے تھے، اور تم بھی اسی لیے ہلاک ہو جاؤ گے، خبردار قطعاً اس مسئلے میں بحث نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے پورے حدیث کے ذخیرے میں جہاں تک ہمیں علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چیزوں کے بارے میں خدا کا واسطہ دیا ہے، ایک اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں خدا کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں میرے ساتھیوں کو برا نہ کہے، جنہوں نے ہمارا ساتھ کیا انہیں برا نہ کہے۔ اور ایک تقدیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس تقدیر پہ بحث نہ کرو، یہ ماورائے عقل ہے، تمہاری عقل سے بالا چیز، مت اس پہ بحث کرنا، مت اس میں الجھنا۔ ایک اور دوسری حدیث جو یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول تقدیر میں ہم کیا ایمان رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ کہ میں نے اللہ کی تقدیر کو مانا اور پھر چپ ہو جا، بحث نہ کر، اور جو تم میں سے چپ ہو گیا خدا قیامت میں اس سے خاموشی اختیار کر لے گا، اور جو بحث کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس سے بھی بحث کرے گا اور اس سے ہرا دے گا۔ تیسری روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے عقائد قیامت میں جانچے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے اس بندے کو دیکھو اس نے تقدیر پہ گفتگو کی تھی، فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ بحث کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ اسے، یہ میرے فیصلوں پہ بحث کرتا تھا میں بھی اس سے بحث کر لوں گا، اور پھر وہ ہار جائے گا۔ اور جس نے کچھ نہیں کہا فرشتے عرض کر دیں گے کہ اللہ تو بالکل نہیں بولا اور اس کا ایمان تھا تیری تقدیر پہ، اللہ فرمائیں گے جب اس نے ہماری بات کے متعلق نہیں کہا ہم بھی نہیں کہتے، اس مسئلے کو جانے۔ تو کیا ضرورت ہے ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی؟ بھائی کیا ضرورت ہے ہر مسئلے میں دخل دینے کی؟ جہاں آسانی سے جان چھٹ جائے بس وہی ٹھیک۔ اور وہ اتنا ہی ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لائے کہ اللہ کی تقدیر ایسا مسئلہ ہے، اس پہ صرف مسلمان ہی نہیں، بائبل میں بھی تقدیر کا ذکر ہے، تورات انجیل میں بھی ہے، انہیں بھی ماننا پڑتا ہے، بھی ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کی بنیاد پر یہ چیزیں لکھتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے لکھتی ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ انسان اس میں نہیں آتا۔ تقدیر میں آخری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جو بدل نہ سکے، تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے وہ فیصلے جو فرشتوں کے لیے حتمی ہوتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ یوں ہو جائے گا، یہ تیسری قسم کی تقدیر ہے جو بدل جاتی ہے۔ ایک تو تقدیر وہ ہے نا جو مشیت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر یوں ہو تو یوں ہو جائے، زہر کھا لے تو مر جائے گا، اپنے آپ کو خودکشی کرے گا تو یہ چیز ہو جائے گی، آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو اگر مگر کی بات۔ اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی عمر اتنی، اس شخص کا معاملہ اتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اللہ نے عورت کے ساتھ مقرر کر دیا ہے، یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہتا ہے کہ یا رب نطفہ، اللہ ابھی تو یہ بچہ اپنی بالکل ابتدائی حالت میں ہے، پھر 40 دن کے بعد جب وہ خون بن جاتا ہے تو پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب اللہ اب یہ بچہ جو ہے یہ اپنی اصل حالت سے نکل کے خون میں تبدیل ہو گیا ہے، اور پھر 40 دن اور گزر جاتے ہیں، گویا 4 مہینے اور 10 دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے یا رب مضغہ، اللہ کی گوشت بننا شروع ہو گیا ہے اس بچے کا، تو میں اس کے
لیے کیا لکھوں، کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر لکھ دو، کتنے برس جیے گا، اور پھر دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دو کہ کتنے برس، اور تیسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہوگا برا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے لکھوا دیتے ہیں، انہیں تو پتہ ہے نا 20 سال بعد کیا کام کرے گا، 30 سال بعد کیا کام کرے گا۔ اور چوتھی چیز فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ یہ کہاں مرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں یہ دنیا کے فلاں حصے میں اس کی موت ہوگی، تو فرشتہ وہاں کی مٹی لے کے اس بچے کے اس خون گوشت میں شامل کر دیتا ہے۔ اور ترمذی میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو کسی شخص کی موت جب آتی ہے تو وہ اس زمین کی طرف خود بخود ہی سفر کر جاتا ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے، بس اس سے زمین کی کشش کھینچ لیتی ہے، وہ مٹی جو اس کے ساتھ شامل کر دی گئی تھی، آپ نے فرمایا وہاں۔ اور اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی تدفین ہوئی ہے یہ سارے ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے، اللہ نے سب کی قبریں اکٹھی کر دی۔ کسی نے شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے کہا وہی جو اب بھی ہے۔ مراد یہ کہ وہ زندگی میں بھی اتنے ہی قریب تھے جیسے وفات کے بعد ان کے ساتھ قریب ہیں، تو وہاں کی مٹی شامل کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے انسان کو جب موت آتی ہے پھر خود بخود ہی اس دنیا کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب بظاہر یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر میں حتمی ہو جائیں، لیکن دعا اسے رد کر دیتی ہے۔ ایسی ہے تقدیر کی تیسری قسم جو اللہ کے اپنے علم میں ہے، اللہ کو پتا ہے میرا بندہ کس وقت مانگے گا، ہم اس کی عمر کو بڑھا دیں گے، کم کر دیں گے، اس کو کس کی دعا بدعا لگ جائے گی، اور وہ خدا کو اتنی قبولیت اس میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا تقدیر کو پھیر دیتا ہے۔ کئی چیزیں فرمائیں، صدقے کے متعلق فرمایا ہے کہ جرد القضاء، اللہ جو بات طے کر دیتے ہیں، بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو وہ جو غریب جس پہ صدقہ کیا گیا اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے دل سے، اور اس کی دعا اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یہ خوشی ہو، جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں خدا برکت دے دے، عمر اس کی بڑھ جائے اور رزق اس کا بڑھ جائے، پر یبر والدین، اس چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور والدین کی دعا سے اس کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ اللہ نے ممکن ہے اس کے لیے رزق کم لکھا ہو، اور اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کی دعا سے وہاں اس کے والدین کی دعا سے وہاں پر جا کر رزق اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، فمن شاء ضیعھا، تم میں سے جس کا جی چاہے اس دروازے کو توڑ دے، جس کا جی چاہے اس دروازے سے نفع اٹھا لے۔ اسی طرح اللہ گیا یہ تیسری تقدیر جو ہے دعا سے بدلتی ہے، خود آدمی دعا کرتا رہتا ہے، کوئی اور دعا کرتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس چیز کو چاہیں مٹا دیں، ویثبت، اور جس چیز کو چاہیں اپنے فیصلے کو قائم رکھیں، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور بڑا رجسٹر، سب سے بڑا جہاں لوگ ساری دنیا کے احوال لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے پاس۔ تو تیسری تقدیر کی اگر آپ قسم دیکھیں تو پھر مسئلہ ہی کیا رہ گیا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اتنا اختیار دے دیا کہ ہم اس سے عرض کرتے رہیں کہ اس چیز کو ایسے نہیں ایسے کر دیں، ایسے نہیں ایسے کر دیں، اور اللہ اپنی کسی بندے کی سن لے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ممکن ہے، یہ چیز ہے۔ اور تقدیر کے بعد پھر خیر اور شر کے جو اس میں دو پہلو آپ سے عرض کیے تھے، اس میں اتنی بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، جو چیزیں شریر ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ اللہ نے انسانوں کو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ سور اور سانپ اور بچھو اور کتے ان کو بھی پالنے والا اللہ ہے یہ بات ٹھیک، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، مگر اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرنا ادب کے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ادب قرآن پاک میں سکھایا ہے، اس کی مثالیں بہت سی قرآن پاک میں آئی ہیں۔ سورہ کہف کی ایک تفسیر ہے جو پچھلے ہمارے آنے میں ان لوگوں نے ریکارڈ کر لی تھی، وہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو وہ سنیے گا۔ اس میں متعدد مثالیں ہم نے دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ادب کا تعلق رہنا چاہیے، برائی کی چیزوں کی نسبت اللہ کے ساتھ نہ جوڑے۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار کے پریمونی ربی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور وہ اللہ اس نے مجھے ہدایت بھی دی ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دے دیتا ہے۔
یہ نہیں کہا کہ وہ بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، حقیقت حالانکہ یہی ہے، لیکن بیماری عیب ہے نا، اس کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں، اللہ مجھے شفا دے دیتا ہے، اور اطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسی سے امید ہے کہ جو مجھ سے لغزشیں ہو گئیں قیامت کے دن وہ درگزر کر دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ شر بھی کسی کی جانب سے، خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے مانے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس تقدیر کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیدھا سادہ ایمان رکھے کہ تیسرے درجے کی تقدیر اللہ بدل بھی دیتے ہیں، وہ فرشتوں کے بھی علم میں نہیں ہوتی، کسی کو علم نہیں ہوتا سوائے اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے پاس وہ علم رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد عقائد کا دوسرا درجہ آ جاتا ہے قیامت، کہ قیامت میں اٹھنا، یہ قبر کی باتیں یہ تو ہم انشاءاللہ کل آپ سے عرض کر دیں گے۔ عقائد کا دوسرا درجہ ان چیزوں کا ہے جو براہ راست اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہے اور وہ احادیث سے ثابت ہیں اور ان کو ماننا بھی ضروری ہے، حتیٰ کہ ان کا انکار کفر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک سے بالواسطہ طور پہ ثابت ہیں مگر براہ راست ثابت نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو براہ راست بھی ثابت ہوتے ہیں مگر انسان اس پر غور کرے تب۔ مثلا اس میں سب سے اہم مسئلہ جس پہ ایمان لایا جانا ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور مدد کے لیے چن لیا تھا، اور ان میں سب سے افضل خلفاء اربعہ تھے۔ یہ چاروں خلفاء ایسے ہیں جو سب سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس شان کے آدمی ہیں کہ کوئی آدمی اگر ان کی صحابیت سے انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود قرآن میں آیا ہے، کسی کے متعلق اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے متعلق کہا ہے کہ اللہ تنصروا، اگر تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کیا پرواہ ہے؟ کیا ہے فکر گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخان۔ اللہ تنصروا، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے کیا پرواہ ہے؟ فقد نصرہ اللہ، خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کی تھی اس ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں، اس یقول لصاحبہ، اور یہ اپنے ساتھی سے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، میرے بارے میں فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو کوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرے گا تو قرآن کے اس لفظ کا انکار آ جائے گا نا، تو قرآن کا انکار تو ویسے بھی کفر ہے۔ اس یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس شان کے آدمی تھے، ان کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی جملہ کہنا اور ان کی خلافت کا انکار کرنا کفر ہے۔ پہلے دو خلفاء کی خلافت کا انکار کفر ہے اور دوسرے دو خلفاء کی خلافت کا انکار کفر نہیں ہے۔ وجہ ہم آپ سے بعد میں عرض کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق اتنی احادیث ہیں ان کی فضیلت میں کہ اس کا انکار جو ہے وہ حدیث کا انکار گویا کہ ہو جائے گا، اس لیے اسے کفر مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں عرفات کے میدان سے جب چلنے لگے تو آپ نے کہا اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ نے آج شام اپنے فرشتوں کو بلا کے فخر کا اظہار کیا اور کہا میرے بندوں کو دیکھو کس طرح ان کے سر کے بال نیچے ہوئے ہیں، کس طرح یہ میل کچیل میں ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ سب آج کھڑے ہو کے ہم سے مانگ رہے تھے، اور اللہ نے فخر کا اظہار کیا کہ میری مخلوق میں ایسے فرمانبردار ہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے کہا عمر تم پہ خدا نے خاص طور پہ فخر کا اظہار کیا، تمہارا نام لے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شان کے آدمی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی آدمی ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو خواب کے ذریعے اللہ رہنمائی ان کی کر دیتا ہے، اور میری امت میں یہ شخص ہے عمر۔ اور آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، یہ بخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا دودھ میں نے پیا اور اتنا دودھ پیا کہ اس کی تری میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، اور پھر میں نے دودھ کسی کو دے دیا اور اسے دودھ پلایا، تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے کس کو دیا تھا؟ آپ نے فرمایا عمر کو میں نے دے دیا تھا، باقی جو دودھ بچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل بے پناہ نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اہتمام تھا ان کی تربیت کا اور اپنی چیزوں کا، اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا، اتنا علم تھا ان کے بعد
حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جو علم کا دروازہ سے اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے امیر المومنین کو خدا نے صحیح علم دیا ہے، یعنی اتنے پائے کے لوگ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان چیزوں کا انکار کرنا ان متواتر احادیث کا انکار کرنا ہے، اور جو چیزیں متواتر حدیث سے ثابت ہے۔ متواتر کا مطلب کیا ہے؟ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اتنے لوگ اس چیز کی گواہی دیں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا ممکن نہیں۔ مثلاً 1000 آدمی ہیں، 500 آدمی ایک ہی بات کہہ رہا ہے، تو یہ سب جھوٹ نہیں بولتے۔ کوئی مدینہ منورہ میں ہے، کوئی مکہ مکرمہ میں ہے، کوئی بغداد میں ہے، دمشق میں ہے، پورے عالم اسلام میں مختلف جگہوں میں سب ایک ہی بات کہتے ہیں، تو اب وہ کمیونیکیشن اب تو جو ہے پہلے تو نہیں تھی، تو اس لیے حدیث متواتر کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو عمر کو ملتی، یعنی ان میں اتنی استعداد تھی کہ نبوت انبیاء علیہ السلام جیسا کام اللہ نے ان سے لیا بھی اور کی بھی۔ اور اسی طرح اور بہت سے مناقب اور فضائل ان کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان دونوں خلفاء کی خلافت کا انکار کفر ہے، اور باقی دونوں خلفاء حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کا انکار کفر اس لیے نہیں ہے کہ خود ان کے زمانے میں ہنگامے شروع ہو گئے تھے، ان کے سامنے بہت سے لوگوں نے ان کی خلافت سے ہٹانے کے مطالبے کیے اور ان کو کہا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کافر قرار نہیں دیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور تو بہت ہی افسری کی حالت میں گزرا ہے۔ اس دور میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اپنے لوگوں سے ایک طرح کے اکتا گئے تھے اور تنگ آ گئے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافتیں تو ٹھیک چلی، آپ کی خلافت میں سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہنے حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیا اور فرمایا کہ انہیں مجھ جیسے چھوٹے ملے تھے اور مجھے تم جیسے ملے، ان کے مشیر ہم تھے، وہ خلافتیں چلتی رہی، اور اب جو وقت آیا ہے تو میرے مشیر تم ہو گئے، اور حکومتیں کیسے چلیں، خلافت کیسے چلے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اور ان کی طبیعت میں مزاج بھی بہت تھا۔ جب علم زیادہ ہو جاتا ہے اور جب ذہن کی سطح آدمی کی بلند ہو جاتی ہے سوچنے کی، تو آخر انسان ہی ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سطح پہ آ کے گفتگو کرے، یہ کہ میں نیچے کی سطح پہ آ جاؤں، کچھ تو ہونا چاہیے، کرے کیا؟ تو علی رضی اللہ عنہ کی سطح پہ کوئی پہنچ جاتا، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنی سطح سے نیچے آ کے بات کرتے تھے لوگوں سے، لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور وہ یہ کہ خلافت کا جو روب اور ہیبت ہوتی تھی دلوں میں، وہ ان لوگوں کے دلوں سے نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد خلافت کا فیصلہ ہوگا تو سعد کو اگر خلافت مل جائے تو سعد اس کا اہل ہے کہ مسلمانوں کا امیر بنے، اور ہم نے جو کوفہ سے اسے ہٹایا تھا اس وجہ سے نہیں ہے کہ سعد خلافت نہیں چلا سکتے، بلکہ حکومت نہیں چلا سکتے، بلکہ اس لیے کہ معاملہ سیاسی تھا، وہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا، تو میں نے تو اس لیے اسے ہٹا دیا تھا، باقی اگر سعد کو خلافت ملے گی تو ٹھیک رہیں گے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عثمان کو اگر خلافت مل جائے تو اسے یہ کہنا کہ اپنے رشتہ داروں کو مسلمانوں پہ مسلط نہ کر دے، کیونکہ اس کے دل میں بڑی نرمی ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو اگر خلافت مل جائے تو فرمایا علی کی خلافت چلے گی اگر اسے مل گئی، بشرطے کہ اس کے مزاج میں کچھ کمی واقع ہو جائے، وہ ہر ایک کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو یہ ہیبت جو ایک خلافت کی اور روب ہونا چاہیے اس روب میں کمی واقع ہو جائے گی، اور امر واقعہ میں پھر یہی ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے اس میں اہم ترین جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا آپس کا اختلاف ہے، اس کو بھی سن لینا چاہیے۔ ہم بالکل صاف اور واضح الفاظ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نقل کرتے ہیں جو اکابر نے کتابوں پہ لکھا، اور امت جس پہ ایک طرح سے متفق چلی آئی ہے کہ جتنے لوگوں کا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان جنگوں میں اختلاف ہوا ہے، حضرت عائشہ کا، حضرت طلحہ کا، حضرت زبیر کا، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سب کے سب لوگوں کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف 100% درست تھا، یہ امت نے عقیدے میں لکھا ہے، اور ان کے مخالفین جتنے بھی تھے ان سے غلطی ہوئی مگر اجتہادی طور پہ۔ اجتہاد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا اور اجتہاد انہوں نے بھی کیا، لیکن ان کا اجتہاد درست نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد درست تھا۔ اور اگلی بات یہ کہ اجتہاد میں جو خطا ہو جاتی ہے، اجتہاد میں جو غلطی ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس پر پکڑتے نہیں ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دلائل سامنے رکھ کے دو آدمیوں کو فیصلہ کرنا ہے، ایک ایک پلڑے میں چلا گیا، دوسرا دوسرے پلڑے میں چلا گیا، تو جس کا فیصلہ درست تھا خدا اسے دوہرا ثواب دے گا، اور جس کے فیصلے میں کچھ کمی تھی خدا اسے گناہ نہیں دے گا۔ اجتہاد نبی کا اور غیر نبی کا علیہ السلام، فرق کیا ہوتا ہے اس میں؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب اجتہاد کرتے ہیں مختلف دلائل کو سامنے رکھ کر، تو پھر وہ اجتہاد غلط ہو جائے اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے کہ یہ اجتہاد درست نہیں ہے، آپ اس چیز کو چینج کریں، تبدیل کریں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی آدمی اجتہاد کرے، حتیٰ کہ وقت رضی اللہ عنہ اجتہاد کرتے تھے، فرض کر لیجیے ان کا اجتہاد غلط تھا تو بھی وہی نہیں آتی، بس یہ فرق ہے کہ غیر نبی کا اجتہاد جو ہے دلائل کی بنیاد پر اس نے کیا ہے، اس میں غلطی بھی ہو گئی، خدا کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئے گی، البتہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں کہ چلو اس نے محنت تو کی ہے، اتنی سی بات تھی۔ اجتہاد کیا کس بات پہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر اجتہاد ہوا ہے، اور اصل بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ لوگوں نے الزام لگایا، ایک تاریخی چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، لوگوں نے الزام لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب آخری دور آیا ہے تو لوگوں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بلا کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے اور لوگ اسے چھیننے کی کوشش کریں گے، تم بالکل نہ اسے اتارنا اور اسے پہنے رکھنا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خلافت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نہ چھوڑنا، میں تو اس وجہ سے پابند ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے تشریف لائے اور انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، آپ کچھ کر لیں۔ انہوں نے کہا ایک بات تو یہ کہ آپ مدینہ منورہ فوج کے حوالے کر دیں اور فوج ان باغیوں کو درست کر لے جو مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہ جائے عثمان کی وجہ سے میں بالکل نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو اگر کچھ ہو گیا؟ کہنے لگے عثمان کا خون عام مسلمانوں کے خون کے برابر ہے، میں اپنے دور میں قتل نہیں ہونے دوں گا کہ اس شہر میں خون ریزی۔ انہوں نے کہا پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ شام میرے ساتھ چلے جائیں اور دارالخلافہ بدل لیں، مدینہ منورہ کی بجائے کہیں اور بنا لیا جائے۔ یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، کوفہ کو انہوں نے دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، لوگوں کے رہنے کے لیے مدینہ منورہ بڑی اچھی جگہ ہے، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے یہاں رہنے میں کیا ہے۔ تو میں تو رہ چکا، میں نہیں جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑوسی ہیں میرے، میں انہیں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تیسری بات آپ کی شہادت ہے، آپ تیار رہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہو جائے، لیکن یہ کہ میں اپنے دور میں یہاں خون نہیں بہنے دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر شہادت ہو گئی اور انہوں نے وفات سے پہلے لوگوں سے کھڑے ہو کے کہا، انہوں نے کہا جیسے آج تم مارنے پہ تلے ہوئے ہو نا اور تم کہتے ہو کہ اسے مار دینا چاہیے، خدا کی قسم میری شہادت اگر ہو گئی تو یہ اتنا بڑا گناہ تم کر گزرو گے کہ قیامت تک تم ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہو سکو گے اور تم ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکو گے، یہ گناہ نہ کرو۔ اور تم میرے بعد تمنا کرو گے کہ کاش عثمان 100 سال اور زندہ رہتا اور ہمارا حکمران رہتا، یہ نہ کرو میرے ساتھ۔ اور پھر اس سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے منافق خود گنوائے، انہوں نے کہا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ میں نے جنت کو خریدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ہے جو جنت کی خرید لے؟ لوگوں نے پوچھا کیا چیز؟ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کو پانی نہیں مل رہا، کوئی اس کنویں کو خرید لے، اضمن لہو، میں وعدہ کرتا ہوں اسے جنت کا، اور تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے وہ خرید کے تم لوگوں کو دیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس مارکے میں تھے نہیں، اور جو بھی آگے لوگ تھے انہوں نے کہا بالکل آپ سچ کہتے ہیں۔ کہنے لگے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میں اٹھا اور میں نے کہا تھا کہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں میں ساز و سامان کے مجاہدین کو دیتا ہوں جہاد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھنے لگے، گویا میری بات کو سنا نہیں۔ مسلم کی روایت ہے پھر میں اٹھا اور میں نے کہا 200 اونٹ اور بھی دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے رہے، نہیں سنا۔ 300 ہو گئے،
اور میں تیسری مرتبہ اٹھا اور میں نے کہا 300 اونٹ اور دیتا ہوں، 600 اونٹ ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس بات کو کہا کہ نہیں یہ تھوڑے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ تھا جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا، اور میں نے کہا یہ بھی آپ رکھیں 600 اونٹ بھی دیتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ وہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور بار بار ان درہم اور دینار کو ایک ہتھیلی سے دوسری ہتھیلی میں ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے تھے، اور اس کی کھنک ان چیزوں کی ہم نے اپنے کانوں سے سنی. اور فرمایا کہ ما بغى عثمان بعد هذا اليوم، عثمان کچھ کرے اللہ نے اسے معاف کر دیا، عثمان کچھ کرے اللہ سے راضی ہو گیا کہ میں نے تو 3 مرتبہ جنت خریدی. لیکن ان کی شہادت کے بعد جن پہ الزام لگے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، لوگوں نے کہا انہوں نے شہید کرا دیا علیہ باللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی ہے، اس میں آتا ہے نہج البلاغہ میں جو اہل تشریح کے ہاں بہت مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں کئی خطبے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ پر جو الزام لگاتے ہیں عثمان کے متعلق فنحن براء منہ، خدا کی قسم ہم اس کے خون سے بری ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، یعنی میں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا. اور یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حصہ نہیں لیا. اب بات یہاں سے چلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا انتقام کیا ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے پہلے خلافت قائم ہو پھر خون کا بدلہ لیں گے. اور حضرت عائشہ سے طلحہ سے زبیر رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ پہلے خون کا بدلہ دیا جائے پھر اس کے بعد خلافت دیکھیں. یہ تھا موقف مختصر الفاظ، چونکہ یہ حضرات حج کے لیے گئے ہوئے تھے سارے، اور ذی الحج میں یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہوا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور وہ قرآن پاک جس پہ ان کے خون کے دھبے تھے اور وہ قمیض وغیرہ جس پہ خون تھا ان کا، وہ لے گئے مکہ مکرمہ میں قاصد دکھانے کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. اب مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، اور آپ اس اعتبار سے بھی سوچئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد جن 6 آدمیوں کے لیے کہا تھا کہ خلافت ان 6 آدمیوں میں رہے گی، کسی کو مقرر کر لو، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی دستبردار ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں خلافت نہیں لوں گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا تھا. لے دے کے آخر پر 2 آدمی طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے حق میں اور حضرت زبیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. آخر پہ جب یہ 2 رہ گئے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ تیسرے تھے، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں مسلمانوں کی خلافت نہیں لوں گا، میں اللہ کو اپنا ہی حساب دے لوں یہی کافی ہے، اتنی بڑی چیز میں نہیں سنبھال سکتا. تو 2 رہ گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دونوں میں سے اگر ایک ہٹ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دونوں چپ رہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 3 دن تک مدینہ منورہ میں وہ گئے، اور آخری دن جب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا تو کسی سے ملنے گئے، وہ سویا ہوا تھا، تو کہنے لگے 3 دن سے ہم نے تو نیند نہیں کی اور تم سو رہے ہو، اتنا عام مسئلہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی اتنی محنت کی. اور پھر جمعے کا دن جب آیا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھایا، اور انہوں نے جمعے میں تقریر کی. تو انہوں نے کہا لوگوں میں ہر جگہ گیا ہوں اور میں نے پردے میں رہنے والی عورتوں سے بھی پوچھا ہے، اور جو بچے تمہارے مکتب میں پڑھتے ہیں نا ان سے بھی جا کے پوچھا ہے کہ تمہارا امیر کون ہونا چاہیے. ایک ایک فرد کی میں نے رائے دی ہے، اور خدا کی قسم عثمان کے لیے لوگ تیار ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ میں یہ فیصلہ تیرے نام پہ کرتا ہوں کہ خلافت عثمان کی، اور جو پگڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی انہیں دی تھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو تبوک میں، وہ اپنے ساتھ لائے تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پر باندھ دی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آ کے بیعت کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے شخص سے جنہوں نے بیعت کی ہے، کوئی جھگڑا نہیں کچھ. اب جب خلافت آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو مدینہ منورہ میں اتنا بڑا آدمی کون تھا؟ اب خلافت کے لیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مقرر کیے تھے یہی رہ گئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت شروع ہوئی، اور خلافت کی بیعت پر لوگوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ انکار کرتے رہے. انہوں نے کہا میں قطعاً بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ یہ حالات کچھ ایک طریقے پہ نہ آ جائیں. لوگوں نے مجبور کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلافت کے لیے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا. انہوں نے احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. جب احد میں مسلمانوں کو ایک طرح کی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو جو تیر چل رہے تھے طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ہاتھ پہ 70 تیر کھائے. شل آ گیا تھا، حدیث میں آیا ہاتھ منتشل ہو گیا تھا.
تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا طلحۃ الخیر، طلحہ تو خیر ہے، طلحۃ الجود، طلحہ تو بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، طلحۃ الفیاض۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف، اسی لیے آخری حج پہ آپ کو احساس تھا نا کہ ان لوگوں کے میرے ساتھ کتنی محبتیں رہی ہیں، سر کے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتروائے اور آپ نے فرمایا طلحہ کو بلاؤ، اور سارے بال ان کے حوالے کر دیے، فرمایا یہ جس کو چاہو تم دے دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بڑی یہ سعادت تھی، تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیعت، پھر اور لوگوں نے بیعت، پھر جتنے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اس وقت موجود سب نے بیعت کی، گویا ایک طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں مکہ مکرمہ تو ان سب نے آپس میں بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ میری پہلے عثمان کے خون کا بدلہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری خلافت پہلے ضروری ہے، حکومت اسٹیبلش ہو جائے پھر کچھ کام کریں گے، بس یہ بات تھی جو بڑی۔ اور بصرہ میں پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اور دیگر اکابر بھی، اور وہاں پہنچ کے ان کے آپس میں مذاکرات شروع ہوئے۔ اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں وہ لوگ یقیناً شامل تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں بھی شامل تھے۔ انہیں اب پتہ چل گیا کہ اب جب یہ لوگوں کی رضامندی ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی، تو اس کے بعد باری ہماری آئے گی۔ اس گفتگو کے دوران حضرت زبیر نے شکایت کی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی آپ کی فوج میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے ہاتھ عثمان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، اور آپ فیصلہ نہیں کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میرے ساتھ کہ جو بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں شریک تھا اس سے بدلہ لیں اس خون کا، اس کو سزا دیں۔ تو لوگوں کو مجھے بتا سکتے ہو کون کون تھا؟ تو تاریخوں میں کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ 10,000 سے زیادہ تلواریں نکل آئیں اور انہیں تلوار لہرا کے کہا ہم سب عثمان کے خون میں شریک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس گئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو لے کے، انہوں نے کہا اتنا بگاڑ آ گیا ہے، یہ جو میرے چاہنے والے ہیں تم بتاؤ میں کیسے خون کا بدلہ لے سکتا ہوں؟ ان کو نشاندہی کی گئی کہ فلاں قبیلے میں آدمی ہے، انہوں نے کہا ضرور۔ یہ ساری باتیں طے ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ام المومنین صبح میرا بیٹے میرے آپ کے ساتھ جائیں گے مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے، اور رات کی تاریکی میں تیر چلنا شروع ہوئے ایک دوسرے کی طرف سے، کچھ لوگ جو ادھر تھے اور کچھ لوگ جو ادھر تھے۔ جب تیر چلنا شروع ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پہلا جملہ کہا، انہوں نے کہا اللہ رحم کرے ام المومنین پہ۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ رات کو صلح کر کے گئے اور علی رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے اور انہوں نے کہا اللہ رحم کرے ام المومنین پہ۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ رات کو وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، بس پھر وہ لڑائی شروع ہو گئی اور وہ شدید لڑائی ہوئی ہے، یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ صورتحال کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا جو بھی لڑنے کے لیے ہمارے مقابلے میں آتا ہے پہلے اس اونٹنی کے پاس جاتا ہے جس سے ام المومنین رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر ہمارے پاس آتا ہے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دو۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے حکم پہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے گئے۔ تو نتیجہ یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو سوار تھی وہ نیچے کی طرف آ گئیں، تو اس سے جا کے وہ جنگ ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کو لوٹیں، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیں، ایسے ایسے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سختی سے روک دیا، انہوں نے کہا